السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت المقدس کی تعمیر۔ سیدنا داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند سیدنا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اسرائیل پر مبعوث کیے گئے۔ اللہ کے نبی اور ہفت اقلیم کے بادشاہ تھے۔ اللہ نے ان کو ایسی عظیم بادشاہت سے نوازا جو ان سے پہلے نہ کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ہوگی۔ انسانوں کے علاوہ جنات و شیاطین، چرند پرند، حیوانات و ہوا سمیت دنیا کی ہر شے ان کی مطیع و فرما بردار تھی۔ سرکش جنات کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ یہودیوں کا قتل عام بخت نصر کے ہاتھوں۔ 6 قبل مسیح کی بات ہے جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں، اخلاقی گراوٹ، بغض و عناد اور مشرکانہ حرکتیں حد سے تجاوز کر چکی تھی۔ ہر طرف ظلم و جبر، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عہد کے پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کو متنبہ فرمایا کہ وہ اپنی ان قبیح حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ شدید عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ بار بار کی تنبیہ کے باوجود ان کی بدعمالیہ اور کفر اور عناد بڑھتا چلا گیا تو قوم عمالقہ کے ایک ظالم و سفاک بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ یہ مجوس بادشاہ بابل سے ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح راستے کی حکومتوں کو پامال کرتا ہوا آندھی طوفان کی طرح فلسطین کی طرف بڑھا اور مختصر سے وقت میں پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تورات کے مطابق 40,000 علماء قتل کر دیے گئے، یہاں تک کہ تورات کے ایک عالم کو بھی زندہ نہیں چھوڑا گیا۔ بخت نصر نے 80,000 یہودیوں کو قیدی بنایا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ریوڑ کی صورت میں ہنکا کر بابل لے گیا۔ بخت نصر کے حکم پر اس کی خونخوار فوج نے بیت المقدس میں سیدنا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر باقیات اور نشانیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بیت المقدس سے ملحق لاکھوں کی تعداد میں نادر و نایاب کتابوں کی قیمتی اثاثے کو نظر آتش کر دیا۔ تابوت سکینہ سمیت تورات کے اصل نسخے بھی غائب کر دیے۔ بنی اسرائیل نے پیغمبروں کو بھی قتل کیا۔ سیدنا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت 2 ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ یروشلم کی دولت یہودیہ اور سامریہ کی دولت اسرائیل۔ ان دونوں اسرائیلی ریاستوں میں باہم لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ نوبت یہاں تک آئی کہ یہودیہ کی ریاست نے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف دمشق کی ارامی سلطنت سے مدد مانگی۔ اس پر اللہ کے حکم سے بنی کہ یہودیہ کے فرما روا کو سخت تنبیہ کی تو اس نے خدا کے پیغمبر کو جیل بھیج دیا۔ سیدنا الیاس صلی اللہ علیہ وسلم اسرائیل کے بادشاہ اور یہودیوں کی بال نامی پتھر کے بت کی پرستش پر ملامت کی، جس کی پاداش میں بادشاہ اور اس کی بیوی سیدنا الیاس صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہو گئے اور انہیں طویل عرصے تک دور افتادہ ایک غار میں روپوشی اختیار کرنی پڑی۔ سیدنا زکریا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا یحییٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیہ بادشاہ کی دربار میں کھلے عام فحاشی اور عیانیت اور بد اخلاقیوں کے خلاف آواز بلند کی تو بادشاہ نے اپنی محبوبہ کی فرمائش پر سیدنا یحییٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے ایک تھال میں رکھ کر اس کی نظر کر دیا۔ وہاب ابن منبع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہود سیدنا زکریا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ تھے۔ آپ ان سے بچ کر بھاگے اور ایک درخت کے تنے میں واقع خلا میں داخل ہو گئے۔ یہود ان کی تلاش میں تھے کہ شیطان نے درخت کی جانب اشارہ کیا تو قوم نے درخت پر آلہ چلا دیا۔ ارشاد باری ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ بحوالہ سورہ آل عمران آیہ 21۔ قرآن میں نبیوں کے ناحق قتل کا ذکر۔ ارشاد باری کا ترجمہ ہے کہ ان بنی اسرائیل پر ذلت و مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ بحوالہ سورۃ البقرہ آیہ 61۔
ایک اور جگہ فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی تم نے جھٹ سے تکبر کیا، پس بعض کو تو جھٹلایا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ بہوالا سورۃ البقرہ آیہ 87۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ ہے، اور ان کا کول لینے کے لیے اللہ نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا، لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا، تو ان کے عہد توڑ دینے اور اللہ کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو مردود کر دیا، اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر بہر ثبت کر دی ہے، تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ بہوالا سورۃ النساء آیہ 154 155۔ قوم یہود سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن۔ سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عہد میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگین تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکمراں مقرر تھا وہ کافر تھا۔ یہودی کیونکہ سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، چنانچہ انہوں نے بادشاہ کے کان بھرے اور حکمران نے ان کے مطالبے پر سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یہود کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے اور سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دست برد سے بچانے کے لیے 5 وعدے فرمائے تھے، جن کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت 55 میں موجود ہے۔ ان وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ یہود کو آپ کے قتل پر قدرت نہیں دی جائے گی بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف اٹھا لے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے یہود کی سازش کو ناکام بنا دیا اور یہود نے سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل کو پھانسی پر چڑھا دیا، اور سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ آسمانوں پر چلے گئے۔ قیامت سے پہلے سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عادل حکمران بن کر نازل ہوں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ اس وقت عبادت صرف اور صرف پروردگار عالم کی ہوگی۔ بحوالہ قصص مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ 687۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔